بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ایک جانور کو دیکھتا ہے کہ جانور کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ منٹوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ چلنے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک لمبی مدت تک بے بس ہو کر وہ سوتے رہتا ہے، ایک سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے دماغ میں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، اس نے ساری چیزوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا، تو پھر انسان کو تو پیدا ہونے کے بعد فوراً چلنا چاہیے تھا، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرا اللہ ایشور مجھ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے بے بس سلایا ایک سال تک، اس لیے سلایا تاکہ تو ایک عظیم رشتے کے ساتھ بندھا رہے۔ کون سا رشتہ؟ ماں کا رشتہ۔ کیا مطلب؟ تجھے ماں کی قربانیوں کا احساس ہو کہ ایک وقت تھا میں بے بس ہو کر سوتا رہتا تھا، میرے لیے اگر کوئی قربانی دے رہی تھی تو وہ میری ماں دے رہی تھی، تاکہ یہی ماں جب آگے جا کر بے بس ہو کر سو جائے تو اپنی ماں کے لیے قربانی دے سکے۔ یہ مطلب تھا۔ اس لیے آپ عجیب بات سن رہے ہیں کہ جانوروں کی یہاں جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک وقت کے بعد ماں بھول جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ تھا، بچہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری ماں تھی، یعنی میرا اللہ پہچان ختم کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف انسانوں میں پہچان باقی رکھتا ہے، اسی لیے پہچان باقی رکھتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی قربانی کو یاد کر سکے۔ دیکھیے، ماں کی قربانی کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ ایک بندہ جب جیل سے باہر آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ پر کیا بیتی؟ وہ عجیب جواب دیتا ہے، بھائی اب ہمارا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، اندر کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ تو وہ کہتا ہے، بھائی جسے دو چیزیں نہ ملے اس کا صرف ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، جسے من کا کھانا نہ ملے، جسے چاہت کی نیند نہ ملے، وہ ہمیشہ کے لیے صرف اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فوراً میرے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ جب ایک انسان جیل میں جا کر دو چیزوں سے ونچت اور محروم رہتا ہے تو اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ میری ماں جب اس نے مجھے پیٹ میں رکھا تھا تو اس کی چین کی نیند ختم ہو گئی تھی، وہ من کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے کہ کہیں بچے پر اس کا ایفیکٹ نہ ہو جائے، اس کا اثر نہ ہو جائے۔ یہی ماں جب بچہ باہر آتا ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو ماں من کا کھانا نہیں کھاتی، اگر ٹیسٹی کھانا کھاتی ہے، لذیذ کھانا کھاتی ہے، مرچ والا کھانا کھاتی ہے، تو فوراً اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہیں اس دودھ کے راستے سے میرے بچے پر اس کا اثر نہ ہو جائے، کھانا گرم نہ پڑ جائے، میرے بچے پر اس کا اثر نہ ہو جائے، تو ماں من کا کھانا چھوڑ دیتی ہے، چین کی نیند نہیں ملتی۔ کیا خیال ہے میرے نوجوان بھائیوں، جس ماں نے ایک نہیں کئی بچے جنے ہوں گے، جس کی زندگی کے کئی سال ایسے گزرے ہوں گے، ایک میرا بھائی جیل میں جا کر آتا ہے، 3 سال گزار کر آتا ہے تو اس کا صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، میری ماں نے تو کئی بچے جنے ہیں، تو پھر آپ خیال کریے کہ میری ماں کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہوگا، اندر سے وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ کتنی بڑی قربانی ہے ایک ماں کی۔ اس لیے یہ رشتہ بڑا نازک ہے، جو جس کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے اس کا رشتہ اتنا ہی نازک اور حساس ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوگی نا، تو پھر جب دوری ہوگی نا تو پھر اس کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوگی۔ جب آپ گھر پر لیٹ آئیں گے تو آپ کی ماں کے دماغ میں عجیب وساوس پیدا ہوں گے، کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا کہ میرا بیٹا لیٹ ہو گیا۔ یہ ماں کے دماغ میں وساوس آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم ماں کو فون نہیں کرتے ہیں، جب ماں سے بات نہیں کرتے ہیں نا، تو میرے ماں کے دماغ میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں میرا بچہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا بچہ مجھ سے روٹھ تو نہیں گیا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو، اس کی نزاکت کو سمجھو، اور سب سے بڑی بات میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ جس گاڑی پر سوار ہیں، آپ جو سفر کر رہے ہیں، اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ آپ کی عقل کا ہے تو ایک پہیہ تجربے کا ہے، ایکسپیرینس کا ہے، انوبھو کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں ماں باپ کے بغیر اپنی گاڑی آگے بڑھا سکوں گا، یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ جب تک 2 پہیے نہیں ملتے اس وقت تک گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ آج کی دنیا جنریشن گیپ کے نام سے بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔
کھائی میں گرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم اپنے موبائل میں ریچارج کرواؤ، اس نیت سے کرواؤ کہ میں اس ریچارج سے، جب اس میں ریچارج ہو جائے گا، میں اپنی ماں سے بات کروں گا، میں اپنے ابا سے بات کروں گا، قسم خدا پاک کی ہماری دنیا بھی آخرت بن جائے گی، یہ پیسے بھی ہمارے لیے ثواب کی چیز بن جائیں گے۔ آج ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ میں موبائل کا ریچارج کیوں کروا رہا ہوں، اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولے اور ان رشتوں کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں، بڑے کا رسپیکٹ کریں۔ اس لیے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی تھی، جو نوجوان یہ چاہتا ہو کہ بوڑھا ہونے کے بعد اس کا رسپیکٹ ہو، اس کی عزت ہو، تو وہ اپنی جوانی میں کسی بڑی عمر کے شخص کا رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کرے۔ اگر ہم عزت کریں گے، ہماری عزت کرنے والے نوجوان ملیں گے۔ اگر ہم نے عزت نہیں کی تو بڑھاپے میں ہم تڑپ تڑپ کر مریں گے، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ادب والی زندگی بنائیں گے، ہم ہر ایک کا رسپیکٹ کریں گے، ہر بڑے کا رسپیکٹ کریں گے، اور خاص کر جو رشتے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، جنہوں نے ہمارے لیے عظیم قربانیاں دی ہے، ان رشتوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلی اسپیچ میں یہ بتلاؤں گا کہ بڑا چھوٹے کے ساتھ کس طرح رہے۔ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ چھوٹا بڑے کے ساتھ کس طرح رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بلا ہماری سوسائٹی میں آئی ہے جنریشن گیپ کے نام سے، اس بلا کو ختم فرما کر ان رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔